کو سن کر صحابہ کرام دہل گئے، ان کے دل جو ہے نا ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، دہشت طاری ہو گئی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نے کہا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا، اب کون انسان ایسا ہے اس سے ہلکی پھلکی برائی نہ ہو، ہلکا پھلکا اس سے گناہ نہ ہو، ہلکی پھلکی اس سے کمی کوتاہی نہ ہو، کمی کوتاہی سے تو بچا کوئی ہے ہی نہیں جی، کمی کوتاہی تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں جی۔ اور اس آیت کے تحت جو انسان چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے گا وہ بھی جو ہے نا اس کی جزا پائے گا، تو کیسے کوئی بچے گا؟ پھر تو ہم سب مارے گئے، سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دلاسا دیا، فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق عمل کرتے رہو، نیکی کے کام کے اوپر کاربند تم رہو، اور جو ہے نا نیکی کے کام جو ہے نا کرتے رہو۔ یہ جو مومن کو دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہی اس کے برے عملوں کی جزا بن جاتی ہے، کافر کے لیے نہیں، مومن کے لیے۔ مومن کو جو تکلیف دنیا کے اندر آتی ہے نا، اس کے اس برے عمل کی وہ جزا اور کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو آپ کے اوپر بڑا شاق گزرا، حتیٰ کہ آپ کے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا ہو جس نے آپ کی کمر کو جو ہے نا وہ توڑ دیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنگی کو اور خفت کو جس وقت محسوس کیا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صدیق کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آیت جو ہے یہ تو پھر ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے یہی بات کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اوپر جو سختیاں آتی ہیں دنیا کے اندر، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ اس کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، وہ اس کے برے عملوں کا کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا تمہیں بخار نہیں آتا؟ کیا تمہارے اوپر تکلیف نہیں آتی؟ کیا تمہارے اوپر مصائب نہیں آتے؟ بس یہی چیزیں تمہاری کفارہ بن جائیں گی۔ یہ دنیا کے دکھ اور تکلیفیں جو نا مومن بندے کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں، لہذا ان آزمائشوں سے اگر کوئی بندہ گزر رہا ہو تو اس کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، ان سختیوں کی وجہ سے اللہ اس کی آخرت کی سختیاں جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مومن بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، دکھ اور تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ کانٹا بھی اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر مومن بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو تلاش کرے اور وہ نہ ملے، اور تھوڑی سی اس کے دل کے اندر تنگی آئے اور خفت آئے کہ میری چیز مجھے کیوں نہیں ملے گی، میں نے جیب کے اندر تو رکھی تھی، دوسری جیب کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے، تو ایک جیب سے دوسری جیب تک جو ہاتھ ڈالنے کے درمیان جو اس کو تکلیف برداشت کرنا پڑی، مشقت برداشت کرنا پڑی، یہ بھی مومن بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کے درمیان کتنی تکلیف اس کو ہوگی، ہلکی سی خفت جو ہے نا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ جس بندے کو دنیا کے اندر تکلیفیں جو نا پہنچتی ہیں، اللہ رب العزت اس کی وہ تکلیفیں اس کے لیے کفارہ جو ہے نا وہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ تکلیفیں مومن کے لیے کفارہ بنتی ہیں، مشرک اور کافر کے لیے کفارہ نہیں بنتی، وہ آخرت کی سختیاں اس کے لیے الگ ہے، ابد الاباد جو ہے نا وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہاں پہ یہی بات جو ہے نا وہ ذکر کی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ